السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں، قسط نمبر 25۔ اس وقت دنیا کے اندر جو انقلاب آیا ہوا ہے اس کو خواہ کسی عنوان سے بیان کیا جائے، وہ یہ ہے کہ انسان کا رخ خیر سے شر کی طرف مڑ گیا ہے۔ ساری طاقتیں ہیں لیکن اس کی منزل غلط ہو گئی ہے۔ وہ چل رہا ہے، چلنا ہرگز بند نہیں ہوا، بلکہ پہلے چلتا تھا، پھر دوڑنے لگا اور اب اڑنے لگا ہے، لیکن جس طرف اڑ رہا ہے وہ شر کی منزل ہے، انسانیت کشی کی منزل ہے، انسانیت کو برباد کرنے کی منزل ہے۔ سب نے جاہ طلبی میں، اقتدار پسندی میں، حکومت کی کرسی حاصل کرنے میں اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا ہے۔ انسانیت کا سارا اثاثہ داؤں پر لگا ہوا ہے، انسانیت کی ساری متاع داؤں پر لگا رکھی ہے، ساری تاریخ داؤں پر لگا رکھی ہے، ساری تہذیب داؤں پر لگا رکھی ہے۔ بلکہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انسانیت کی لاشوں پر اگر انسان کھڑا ہو کر انا ربکم الاعلی کہہ سکتا ہے تو درجنوں کی تعداد میں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں انسان اس کے لیے تیار ہیں۔ ان اللہ کے بندوں سے، عقل کے دشمنوں سے پوچھا جائے کہ جب انسان ہی نہ ہوں گے تو تم کس پر حکومت کرو گے؟ پتھروں پر حکومت کرو گے؟ پہاڑوں اور ٹیلوں پر حکومت کرو گے؟ ریت کے ذروں پر حکومت کرو گے؟ لیکن آج کے انسان کو ان سوالات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اب تو صرف حکومت مقصود بن گئی ہے اور دماغوں پر ایسی مستولی ہو گئی ہے کہ محکوم کو بھی فکر نہیں۔ اقتدار کی ہوس جس کے لیے فرعون قرآن میں معیاری انسان کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور دولت کی ہوس جس کے لیے قارون معیاری انسان کے طور پر پیش کیا گیا ہے، وزارت کا شوق جس کے لیے حامان معیاری انسان کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یہ تین زندہ جاوید کردار ہیں۔ فرعون، حامان، قارون، ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ نفس مارا کم ترس فرعون نیست، لیک اوراعون ماراعون نیست۔ فرق ہے کہ فرعون کے پاس ساز و سامان تھا اور ہم میں سے کتنے آدمی ہیں جن کے اندر فرعون بول رہا ہے، لیکن ان کے اندر اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے ساز و سامان نہیں۔ آج ساری دنیا اس راستے کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلی جا رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انسان خربوزوں اور تربوز کی طرح منڈی میں بک رہے ہیں، پارٹیاں بدلی جا رہی ہیں، عقیدے بدلے جا رہے ہیں، زندگی بھر کے کردار پر، زندگی بھر کی تاریخ پر پانی پھیرا جا رہا ہے۔ آدمی ایک کیمپ سے نکل کر دوسرے کیمپ میں جانے کے لیے تیار ہے، جس سے ساری عمر دوستی رہی اس سے دوستی ختم کر کے ان سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہے، جن سے ساری عمر دشمنی رہی، جن کو ساری عمر برا کہتے رہے ان کو اچھا کہنے کے لیے تیار، جن کو پاؤں تلے رونتا تھا ان کو سر پر بٹھانے کے لیے تیار، جن کو آنکھوں میں جگہ دیتا تھا ان کو پاؤں تلے روننے اور مسلنے کے لیے تیار۔ سب کچھ انسان کرنے کے لیے تیار ہے، اور جس سے آپ پوچھیں گے اگر وہ صحیح بات کہنے کی ہمت و جرأت رکھتا ہوگا، منافق نہ ہوگا، تو آپ سنیں گے کہ سب کے دل میں وہی فرعون بیٹھا ہوا ہے، اور دنیا کے فساد کا باعث یہی ہے۔ سن لیجئے کہ دنیا کا فساد کا ذمہ دار مذہب نہیں ہے۔ دنیا کا فساد یہ نہیں ہے کہ مذہب سے لڑ رہا ہے۔ مذہب سے لڑنے کا دور ختم ہوا، صدیوں پہلے ختم ہو چکا۔ آج بیچارے مذہب کو کون موقع دیتا ہے کہ وہ میدان میں آئے؟ آج غیر مذہبی انسان سے لڑ رہا ہے، آج غرض سے لڑ رہی ہے، آج ہوس سے ٹکرا رہی ہے، آج شیطان سے ٹکرا رہا ہے، آج مال سے ٹکرا رہا ہے، آج اقتدار سے لڑ رہا ہے، آج حکومت سے لڑ رہی ہے، آج وزارت سے لڑ رہی ہے، آج پارٹی سے لڑ رہی ہے۔ تم نے دو عظیم جنگوں کا نقشہ دیکھا ہے، ان میں کون سا مذہب کس مذہب کے خلاف لڑا تھا؟ کہاں صلیبی جنگ تھی؟ کیا وہ اسلام و عیسائیت کی آویزش تھی؟ حاشا و کلا، مذہب اس سے بری ہے۔ یہ مذہب کی خوبی ہو یا مذہب کی کمزوری ہو، مجھے اس سے بحث نہیں۔ مذہب آج اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ دوسرے مذہب سے ٹکرائے۔ خلوص سے کبھی نہیں ٹکرایا، روحانیت سے کبھی نہیں ٹکرائی۔ یہ الزام ہے، اتہام ہے، بہتان ہے۔ میں تاریخ کو چیلنج کرتا ہوں، تاریخ کے پروفیسرز کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ بھی بتا دیں کہ خلوص سے لڑا ہو۔ خلوص سے لڑنے کی صلاحیت نہیں۔ جب خلوص کی طرف بڑھے گا، پہچان لے گا، بھائی کو پہچان لیتا ہے، جیسے نیک کو پہچان لیتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو پہچان لیتی ہے، بیٹا اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے، اس سے زیادہ مخلص کو پہچانتا ہے۔ کبھی مخلص سے نہیں لڑ سکتا، کبھی روحانیت سے نہیں لڑ سکتی، کبھی نیکی سے نہیں لڑ سکتی، کبھی صداقت سے نہیں لڑ سکتی۔ ہمیشہ جھوٹ سے لڑتا ہے، ہمیشہ نفاق سے لڑتا ہے، ہمیشہ باطل سے لڑتا ہے، ہمیشہ اغراض سے لڑتے ہیں۔ سارا فساد دنیا میں اغراض کا ہے، اغراض کے سوا آج کچھ نہیں ہے۔ امریکہ میں اغراض کے سوا کچھ نہیں، یورپ میں اغراض کے سوا کچھ نہیں، اور افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے اس بر صغیر ہندوستان اور پاکستان میں اغراض کے سوا کچھ نہیں۔ آج ساری دنیا میں اغراض کی کار فرمائی ہے۔ آج لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تو اغراض کی بدولت،
آج لوگوں کو تن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ملتا تو اغراض کی بدولت. آج انسان کے خون کا پیاسا ہے تو اغراض کی بدولت. آج کل جو فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ہیں وہ بھی اغراض کا کرشمہ ہے. مذہب کا نام بدنام ہے. مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں صاف کہتا ہوں کہ اسلام کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں, ہندو مذہب کا بھی کوئی تعلق نہیں, عیسائیت کا بھی کوئی تعلق نہیں. ایک مذہبی اور انصاف پسند انسان کی حیثیت سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ مذہب کا کوئی قصور نہیں. احمد آباد میں اغراض سے لڑے, انسانیت دشمنی تھی جو سامنے آئی. آج جہاں کہیں بھی کچھ تو خون ہو رہا ہے, آج جہاں کہیں بدامنی ہے, آج جہاں کہیں انسان کو پامال کر رہا ہے, گھروں کو تاراج کر رہا ہے, بستیوں کو بے چراغ کر رہا ہے, وہاں صرف اغراض ہے. اور یہ سلسلہ کبھی بند نہیں ہو سکتا. اس کے بند کرنے کی طاقت دنیا کے فلسفے میں نہیں, اس کے بند کرنے کی طاقت کسی مفکر کے پاس نہیں ہے. راستے گم ہیں, دروازے بند ہیں, انسان کی قسمت پر مہر لگ چکی ہے. صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ صرف انبیاء علیہ السلام کا بتایا ہوا راستہ ہے. اے یورپ کے داناؤں, اے امریکہ کے لال بھجکڑوں, تم راستہ کھو چکے ہو. مسیح علیہ السلام نے تم کو ایک راستہ بتایا تھا. جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی وہ راستہ بھی منزل تک پہنچانے کے لیے کافی تھا. مگر اے عقل و انسانیت کے دشمنوں, تم نے مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کا دامن چھوڑ دیا. کلیسا پر افتراء ہے, الزام ہے. کلیسا میں ہزاروں خرابیاں سہیں, کلیسا نے بہت غلط کردار ادا کیا, لیکن کلیسا جنگوں کا ذمہ دار نہیں. کلیسا نے وحدت پیدا کی, یورپ کی منتشر طاقتوں کو ملایا, اور وہاں کے لوگوں نے صاف صاف کہا ہے کہ جب سے لوتھر کی تحریک دنیا میں آئی اس نے عیسائیت کو جو کچھ بھی فائدہ پہنچایا ہو اس نے یورپ کی وحدت کو پارا پارا کر دیا. ایک کلیسائے اعظم, ایک اسقف اعظم کے نیچے جو یورپی اقوام جمع ہو گئی تھیں اور صدیوں سے زندگی گزار رہی تھیں, ان کا تار بکھر گیا, ان کی لڑی ٹوٹ گئی. وہ ایسی منتشر ہوئی کہ آج کوئی طاقت, کوئی فلسفہ, کوئی نظام, خواہ وہ اقتصادی نظام ہو, خواہ وہ کوئی سیاسی نظام ہو, خواہ وہ جمہوریت ہو, خواہ ڈکٹیٹرشپ ہو, کوئی اس وحدت کو دوبارہ لانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہمارا مرض ہمارے اندر ہے اور ہمارا علاج بھی ہمارے اندر ہے. جس چیز کو ہم باہر تلاش کرتے پھرتے ہیں وہ ہمارے اندر ہے. وہی قصہ ہے کہ کسی کی کوئی چیز کھو گئی تھی گھر کے اندر اور باہر اس کو تلاش کر رہا تھا. کسی نے کہا وہ چیز کہاں گری تھی؟ اس نے کہا گھر کے اندر. اس نے کہا کہ گھر کے اندر کیوں نہیں تلاش کرتے؟ کہنے لگے گھر کے اندر روشنی نہیں, روشنی باہر ہے, اس لیے جہاں روشنی ہے وہاں میں تلاش کر رہا ہوں. آج ساری دنیا کے لال بھجکڑ یہی کر رہے ہیں. حقیقت گم ہوئی تھی ہمارے دل کے اندر, ہمارے وجود کے اندر, ہمارے ارادوں کے اندر, ہمارے یقین کا جو سرچشمہ ہے اس کے اندر. لیکن کیونکہ اس میں تاریکی ہے, اور تاریکی ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے, تاریکی ہے اس وجہ سے کہ نبوت کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا. لیکن ملے گی وہ چیز وہیں, باہر گیس کے ہنڈے کی روشنی سے ہی, لیکن جو چیز جہاں گری ہے وہ چیز وہیں ملے گی. تم نے جس چیز کو گھر کے اندر کھویا ہے اس کو گھر کے باہر مت ڈھونڈو, گھر کے اندر آؤ, چراغ جلاؤ, ایمان کی مشعل مانگ کر کے لاؤ, لیکن خدا کے لیے گھر میں آؤ اور تلاش کرو. جو چیز جہاں گری ہے, قانون خداوندی ہے, عقل کا فیصلہ ہے, وہ چیز وہیں ملے گی. تم نے دل کی دنیا میں یقین کھویا, تم نے دل کی دنیا میں انسان کی محبت کھوئی, تم نے دل کی دنیا میں ایمان کھویا, تم نے دل کی دنیا میں انسان پر اعتماد کھویا, تم نے دل کی دنیا میں خدا کی محبت کھوئی. اب تم اس کو باہر تلاش کر رہے ہو, تم اس کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر تلاش کر رہے ہو, تم اس کو سیاسی کانفرنس میں تلاش کر رہے ہو, تم اس کو سیاسی پارٹیوں میں تلاش کر رہے ہو, تم اس کو یونیورسٹیز کے ایوانوں میں تلاش کر رہے ہو, تم اس کو کتب خانے کے گوشوں میں تلاش کر رہے ہو. خدا کا قانون ہے, خدا کی غیرت کا فیصلہ ہے کہ جو چیز جہاں کھوئی ہے وہیں ملے گی. یہ کھوئی ہوئی چیز جسے تم نے دل میں کھویا ہے اور تم جانتے ہو کہ تم نے کھویا ہے, تمہیں یاد ہے وہ دن جس دن تم نے کھویا تھا, تمہیں وہ گھڑی یاد ہے جس گھڑی تم نے اس کو کھویا تھا. وہ چیز جب گری تھی اس کی آواز آئی تھی, شیشہ گرتا ہے تو اس کی جھنک پیدا ہوتی ہے. وہ کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ ریت میں گر کر کھو گئی ہو اور آواز نہ ہوئی ہو. اس کی رسید آئی, اس نے اعلان کیا کہ میں جا رہی ہوں. ایمان جب کھویا تم کو معلوم ہے, اس کی صدائے بازگشت تمہارے کانوں میں آئی. محبت جب کھوئی تو اس کی آواز آئی, اس نے پکارا, اس نے تم کو دہائی دی کہ میں جا رہی ہوں. نبوت کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو تم کو احساس ہوا اور بتانے والوں نے بتایا, تم نے سنی انسنی کر دی. یورپ کے داناؤں, یورپ کے لال بھجکڑوں, تم نے اس وقت ایسا شور مچا رکھا تھا, ایسی گھنٹیاں بجا رکھی تھی, ایسے ناقوس بجا رکھے تھے, ایسے جنگ کے گھنٹے بجا رکھے تھے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی عطا کی ہوئی چیز کھوئی تھی اور زمین پر گر کر اس نے تمہیں آواز دی تھی تو تم نے اس کی آواز نہیں سنی. لیکن مسلمان تم کو بتاتا ہے کہ وہ چیز تم نے کہاں کھوئی. ڈھونڈنے والوں کو وہیں ملے گی. آب حیواں کا چشمہ وہیں ملتا ہے جہاں ہوتا ہے. ہزار دریا سہی, سمندر سہی,
راوی و چناب سہی اور گنگا جمنا سہی، لیکن آب حیواں کا چشمہ تاریکیوں میں ملے گا، انہی تاریکیوں میں جانا پڑے گا۔ پہلے تاریکیاں پڑیں گی، پھر آب حیواں کا چشمہ ملے گا۔ اب دنیا کا کوئی علاج نہیں۔ سننے والے سن لیں، لکھنے والے لکھ لیں، یاد کرنے والے یاد کر لیں کہ اب دنیا کا کوئی علاج نہیں۔ علاج صرف یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا جائے، اور پھر وہ چراغ بھی روشن کیا جائے جس سے دل کی کھوئی ہوئی چیز ملے۔ دل کا سرا گم ہو چکا، دل تک پہنچنے کا راستہ کسی کے پاس نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ راستہ نہیں، دل تک پہنچنے کا راستہ بہت نازک ہے، یہ بہت پتلی گلی ہے، مگر راستہ وہی ہے۔ سن لو کہ دماغ ہفت زباں ہے لیکن دل یک زباں۔ دماغ انگریزی جانتا ہے، فرانسیسی جانتا ہے، عربی جانتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ تقریریں کرو، لطیف نکتے پیدا کرو، بلند سے بلند فلسفیانہ بحثیں کرو۔ دل ایک زبان جانتا ہے، دل انصاف کی زبان جانتا ہے، دل محبت کی زبان جانتا ہے۔ دل فلسفوں سے نہیں سمجھے گا، باریکیوں سے نہیں سمجھے گا، سائنس سے نہیں سمجھے گا۔ دل تو ایک ایمان کی زبان جانتا ہے۔ خدا کا نام لو تو دل جاگ اٹھے گا، خدا کے نام سے پکارو دل دوڑ پڑے گا، خدا کے نام کی دہائی دو دل سب کچھ نچھاور کر دے گا۔ اور جب دل تیار ہو جائے گا تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں، وسائل کی کمی نہیں، طاقت کی کمی نہیں، تنظیم کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، دانائی کی کمی نہیں، سب قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن دل کو جگا لو اور دل کو ایک مرتبہ خیر کے راستے پر ڈال دو، اور دل میں انسانیت کی محبت پیدا کر دو۔ دل کی اس اوسر و بنجر زمین میں پھر صلاحیت پیدا کرو، اور وہ صلاحیت پیدا نہ ہوگی جب تک اپنی سفلی اغراض و مقاصد کی کھاد اس میں نہ ڈالو گے۔ یہ تمہاری دولت پرستی، یہ تمہاری جاہ پرستی، یہ تمہاری غرض پرستی، یہ تمہاری حکومت پرستی، یہ کھاد ہے دل کی۔ جب اس کو کھاد بنا کر زمین پر ڈالو گے تو دل کی کھیتی خزانہ اگلے گی، پھر خلوص پیدا ہوگا، کھاد ہوگی۔ تم نے دیکھا ہے کہ کھاد ہمیشہ گندی ہوتی ہے، مگر کھاد سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ کیسی لطیف و نظیف ہوتی ہے۔ جب اغراض کی، غلط مقاصد کی کھاد، انسانیت دشمنی کی، جاہ پرستی کی اور حکومت پرستی کی کھاد ڈالو گے تو اس سے خلوص برآمد ہوگا، اس سے صداقت برآمد ہوگی، اس سے انصاف برآمد ہوگا، اس سے انسانیت کی فلاح کی طلب برآمد ہوگی، اور پھر دنیا میں بہار آئے گی اور یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اب اس مضمون کے اختتام کے ساتھ یہ ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اس کتابی سفر میں ہمارے شریک رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے اس چینل کو، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔